کس چیز کو ہے نا. لکھتے ہیں کہ یہ روایت حضرت مسیب بن حزن والی اصول درایت کے مطابق بھی مردود ہے. سب سے پہلے ہم اصول درایت کی تعریف کرتے ہیں. اصول درایت کسے کہتے ہیں؟ علم درایت وہ ہے جس سے روایت کی حقیقت معلوم ہو، روایت کی شرائط معلوم ہو، روایت کی اقسام معلوم ہو، روایت کے احکام معلوم ہو، راوی کے حالات معلوم ہو، مرویات کی اصناف کا علم ہو اور اس کے متعلقات کا علم ہو. مذکورہ روایت یعنی حضرت مسیب بن حزن میں اصول روایت کا ایک بھی ضابطہ موجود نہیں ہے. یہ ساری روایت اصول درایت کے ضابطوں کے مطابق مردود ہے. مثلا ضابطہ یہ ہے کہ روایت کی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، روایت کی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ معلوم کیا جائے کہ راوی مخبر جس وقوعے کی خبر دے رہا ہے آیا یہ وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں. اس بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ حضرت مسیب بن حزن والی روایت میں بیان کردہ وقوع جس تشکیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حرم نبوت میں ایسا کوئی وقوع سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ اس تشکیل کے ساتھ حضرت مسیب بن حزن کے علاوہ کائنات کی کسی شخص نے اس وقوعے کو زندگی بھر کبھی بھی بیان نہیں کیا. یعنی یہ گڑی ہوئی جعلی روایت ہے. حتیٰ کہ حرم نبوت کے کسی عینی شاہد نے بھی زندگی بھر کبھی بیان نہیں کیا. رہا حضرت مسیب بن حزن کا معاملہ تو حضرت مسیب بن حزن خود اس وقوعے کو بیان و روایت کرنے کے شرعاً، درایتاً اور قانوناً اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہاں موجود ہی نہیں تھے. صورت اس کی یہ ہے کہ راوی وقوعہ کے عینی شاہد نہیں، نہ ہی اس کا سماع ہے، یعنی انہوں نے کسی سے سنا ہے. فتح مکہ 8 ہجری تک صاحب وحی سے ثابت ہے کہ روایت میں آیت چونکہ مدینے میں وفات ابو طالب کے 12 سال بعد نازل ہوئی ہے، تمام صحابہ اس کے نزول کے عینی شاہد ہیں. کسی ایک نے بھی اس آیت کے ساتھ یہ قصہ نہیں تراشا جو مسیب نے بیان کیا ہے. بنا بری یہ روایت روایتاً اور درایتاً مردود ہے. یعنی اس روایت کے اندر جو آیات پیش کی گئی ہیں، وہ جو آیت بیان کی گئی ہے، وہ آیت تو مدنی آیت ہے، وہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے. یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے یہ مکے کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کی درایتاً کچھ وجوہات، درایتاً یہ روایت مردود کیوں ہے، اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صداقت علی فریدی لکھتے ہیں کہ روایت حدیث کی پہلی شرط راوی کا مسلمان ہونا ہے. حضرت مسیب بن حزن روایت کے وقت مسلمان ہی نہ تھے. طلوع اسلام کے 21 سال بعد ان کا اسلام ثابت ہے. وقوع وفات ابو طالب علیہ السلام 10 سن نبی کو ہوا ہے. وقوع کے 11 سال بعد حضرت مسیب بن حزن مسلمان ہوئے ہیں. اپنے اسلام سے 11 سال پہلے کی کہانی بیان کر رہے ہیں، جس کی بابت یہ خود نہیں جانتے کہ کہانی کے مندرجات اور مشمولات کیا ہیں، کیونکہ یہ جائے وقوع پر خود موجود نہ تھے، نہ انہیں کسی عینی شاہد نے بالتفصیل اس تشکیل کے ساتھ یہ کہانی بیان کی ہے، نہ یہ خود عینی شاہد تھے، نہ وہاں موجود نفوس قدسیہ نے زندگی بھر اس کہانی کو مجوزہ تفصیل و تشکیل کے ساتھ بیان فرمایا. حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر اپنی نبوی زبان سے اس تفصیل اور تشکیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، چونکہ یہ رام کا